السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے ہم رمضان المبارک کی تیاری، پھر روزوں کی فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت، صدقہ فطر، پھر حج کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سیرت کا سلسلہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، پھر آپ کا دور نبوت اور مکی زندگی، اور پھر مدنی زندگی کو سنا تھا۔ یعنی تقریباً ہم نے سیرت کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، اور پھر ان کی وفات، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، ان کی زندگی میں بڑے بڑے علاقوں کا فتح ہونا، بڑی بڑی جنگوں کا ہونا، اور پھر ان کی وفات تک ہم نے سیرت کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب ہم اس سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں، کنٹینیو کریں گے، تاکہ مقصد تو یہ ہے بیان کرنے کا کہ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو صحابہ نے قربانی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، اس کے تمام چیزوں کے نقشے ہمارے سامنے ہونے ضروری ہے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ دین اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے نہیں پہنچا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ بہرحال ہم نے جو آخری بیان سیرت کے متعلق سنا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں دردناک شہادت ہوئی۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں زہر میں بھیجا ہوا کھنجر مارا تھا، اور ایسے زخم لگائے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو ان کے بچوں نے ان کو دودھ دیا پینے کے لیے۔ تو جب انہوں نے دودھ پیا ہے تو وہ معدے میں جانے کے بجائے اتڑیوں سے باہر آ گیا۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی پابندی بھی کی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ٹھکانے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے متعلق حضرت عائشہ سے اجازت چاہی۔ یہ سب چیزیں ہم سن چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ لیکن دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب آخری ایام چل رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، اور یہ لینا ہی تھا، کیونکہ دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو اتنی نشو و نما ملی، اسلام اتنا عروج پر آیا کہ جس سے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے جو ہے آزمائشوں میں ڈالا، اور پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا، کائے کا بادشاہ بنا۔ اور یہ چیز کو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں پر غلام بنا کر کے ان کو بھیجا گیا تھا، مصر کے بازار میں غلام بنا کر کے ان کو بیچا گیا تھا، اسی ملک کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جو دوستو، جس ملک کے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جتنا بڑا علاقہ اسلام کے دائرے میں آیا تھا، ایجپٹ اور مصر جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا۔ جس ملک کے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت میں، وہ مصر حضرت عمر کی خلافت کا چھوٹا سا حصہ تھا۔ سیریا سے لے کر کے انڈیا تک، ایران وغیرہ سب فتح ہو گیا تھا۔ پرجین امپائر جس کو فارسی کہتے ہیں ہم، فارسی لوگ پورے جو ہے زیر نگی آ گئے تھے، سرپرستی میں آ گئے تھے حضرت عمر کے، انڈیا تک۔ اور انڈیا اس وقت اتنا ہی نہیں تھا، بلوچستان کا جو علاقہ ہے آج، وہاں تک جو ہے حضرت عمر کی حکومت آ گئی تھی۔ سب سے بڑی حکومت تھی حضرت عمر کی، آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی۔ پھر جو ہے بعد میں چنگیز خان کا جب زمانہ آیا ہے، پھر اس نے اس سے بڑا علاقہ فتح کیا، لیکن اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ اچھا انصاف کے ساتھ اتنی بڑی حکومت کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بعد میں جو ہے حکومتیں آئی ہے، چنگیز خان نے کتنا ظلم کیا، منگولوں نے کیسی کیسی بربریت کی، وہ ہم جانتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دور خلافت تھا انصاف کا، ایسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور شاید آئندہ بھی نہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتوں سے ہم ٹکرائے ہیں، سپر پاوروں سے، رومن امپائر، پرجین امپائر، اب اس کو کس طرح سے میرے بعد کنٹینیو کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے رائے لی کہ اب بتاؤ میرے بعد، کیونکہ حضرت عمر نے کی حالت کو جب حکیموں نے دیکھا، ڈاکٹروں نے دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین،
اب آپ دعا کیجیے صرف، اب آپ کا ہاں جو ہے میدا وغیرہ اتڑیاں سب کٹ چکی ہے، اور اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے کوئی اور آگے بڑھایا جا سکے۔ حضرت عمر بھی سوچ چکے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک بات تھی جو اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ رب العزت اپنے راستے کی شہادت مجھے عطا فرمانا، اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرمانا۔ یہ دونوں ایسی چیز تھی دوستو جو امپاسبل نظر آتی تھی، کہ اس وقت اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اتنا بڑا رقبہ ان کی حکومت میں ہے، اور ان کو مدینہ میں شہادت کی موت کیسے ملے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دونوں چیزیں مخالف تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا بھی حضرت یہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوں گی؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا مجھے یقین ہے میری دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کہا تھا کہ تو شہید ہوگا۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جو خاص چنندہ لوگوں کو بلایا مشورے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے، میرے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے رائے دی کہ امیر المومنین، بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ دور جب ختم ہونے آتا ہے تو یہ بات عام ہے، مشہور ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کی اولاد ہی بادشاہ بنتی ہے۔ دیکھو دوستو، حضرت عمر کے پہلے بھی یہی چلتا تھا اور آج بھی یہی چلتا ہے، آدمی اپنی جو ہے نسلوں کے اندر بادشاہت لیڈرشپ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بیمار تھے کہ موت کا وقت قریب تھا، ایک دم جوش میں آ کر جو ہے اٹھنے کی کوشش کی اور کہا تو برباد ہو جائے۔ کیا کہا؟ تو برباد ہو جائے۔ کہ یہ بادشاہت ہے؟ یہ بادشاہت نہیں، یہ خلافت ہے۔ اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ جس نہج پر، جس پلیٹ فارم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پر لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی پر میں کیا کروں گا؟ چلوں گا۔ میں خلیفہ ہوں، کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ بہرحال حضرت عمر کو جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہی میں سے کوئی خلیفہ بنے، تو حضرت عمر نے لوگوں کو فوراً بلایا اور کہا کہ میری اولاد میں سے عبدالرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے فراست دی تھی، بہادری دی تھی، تو ان کی اولادی تھی وہ بہت بڑے تھے بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعریفیں کی، اللہ کے نبی کے سالے تھے یہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جو ہے پیشکش کی گئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری اولاد کو خلیفہ کے مشورے میں تو شامل کرنا، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا، یہ ویلڈ ہی نہیں ہوگا اگر اس کو خلیفہ بنایا جائے تو۔ پھر کس کو بنایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کو طے کیا، ہونا چاہیے تھے 7 لیکن 6 ہی طے کیے۔ 7 اس لیے ہونا چاہیے تھے کہ جو 6 صحابہ کا حضرت عمر نے نام لیا، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص 3، عثمان، علی، عبد الرحمن 3، 6 ہو گئے۔ ان کو اللہ حضرت عمر نے کہا کہ ان میں سے کسی کو بنایا جائے۔ 7ویں بھی تھے، 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی دے دی تھی۔ 7ویں تھے سعید ابن زید، لیکن حضرت عمر نے ان کا نام نہیں لیا، ان کو مت لینا۔ کیا وجہ؟ یہ بھی میرے خاندان میں سے ہے، یہ بھی میرے رشتے میں ہے، تو اس کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ بادشاہت اسلام میں نہیں چلتی۔ اب 6 لوگوں کو نامزد کیا گیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ ان 6 لوگوں کو ایک جگہ پر، ایک کمرے میں رکھا جائے، ایک جگہ پر رکھا جائے، اور ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، ورنہ پالیٹکس شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے خاندان والے آئیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے خاندان والے آئیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، الیکشن کی شکل بن جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ 6 لوگ آپس میں طے کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مجھے پورا اطمینان ہے 6 لوگوں پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اور پھر حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا، وصیت کی کہ میرے بعد جو بھی ان میں سے 6 میں سے خلیفہ بنے گا اس کے لیے میں وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت، میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی کسی چیز کا ذمہ دار بننے کے لیے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی آگے کی ذمہ داری اٹھا پائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ آگے گڑبڑ کرے گا۔ دوسری وصیت، مہاجرین اور انصار یعنی بڑے بڑے صحابہ، اہل علم صحابہ، بڑی قربانی والے صحابہ، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ تیسری چیز، ہمارے ملک کے اندر، ہماری ریاست کے اندر، ہمارے حدود کے اندر جو نان مسلمس ہیں ان کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا برتاؤ کرنا۔ دوستو ہم اس جملے کو اگر سوچیں گے، اور دوسری قومیں جو حضرت عمر کی تعریف کیا کرتی ہے اور قیامت تک کے لیے حضرت عمر کی جو فراست مشہور ہے، دوستو اس جملے پر غور کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے اندر، ہماری دائرے کے اندر جتنے نان مسلمس ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا، ظلم نہیں کرنا ہے ان پہ۔ میری اپنے بعد والے خلیفہ کے لیے وصیت ہے یہ۔ پھر آخری ایک وصیت، یہ بھی دوستو تاریخی وصیت ہے۔ آخری جملہ کہا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے خاندان والوں میں سے کسی کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہیں کرنا۔ دیکھو دوستو، آج جو سعودی ہے، یہ سب خاندانی نظام چل رہا ہے یہاں پہ آج،
اور مسلمانوں پہ گویا ان کو مسلط کیا گیا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہے دوستو، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہے جو اسلام کی بالکل خلاف۔ سرزمین مکہ، اتنی پاکیزہ زمین پر جو ہے جوا عام کیا جا رہا ہے، شرابیں عام کی جا رہی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت پر اگر عمل کیا جاتا تو یہ چیز عام نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ چوتھی میری وصیت یہ میرے بعد والے خلیفہ کے لیے کہ اپنے خاندان والوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط مت کرنا، یعنی یہ سسٹم نہیں بنانا کہ میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد میرا پوتا، اس سے بگاڑ آئے گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیزیں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سن چکے ہیں کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے ان کی شہادت بھی ہو گئی، ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ اب آگے جو ہے جب یہ 6 صحابی ایک جگہ پر جمع ہوئے، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے کہ خلیفہ طے کیا جائے، تو کس طرح سے طے کیا جائے۔ اب یہ 6 کے 6 بیٹھے، ان میں سے 3 ایسے تھے جو عام انسان تھے، جو جنگوں وغیرہ میں نہیں جایا کرتے تھے، اور 3 جو تھے وہ بڑے بڑے کمانڈر تھے، فوجوں کے کمانڈر، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، یہ ہمیشہ جو ہے میدان جنگ میں رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم جو ہے اس خلیفہ بننے کی ریس میں سے باہر ہوتے ہیں، ہم کو نہیں بننا خلیفہ، ہم ادھر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اب بچے کون؟ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے، کیونکہ کوئی کھانے کا کام تھوڑی ہے۔ ذمہ داری جو ہے دوستو، آج جو ہے جو بھی جس عہدے پر بیٹھتا ہے وہ کھانے کے کام سمجھ کے بیٹھتا ہے، لیکن ان کو کھانا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے آپ کو الگ کر لیا، ہم میدانی جنگ میں اچھے دکھتے ہیں، آپ لوگ سنبھالو تینوں، ٹھیک ہے۔ 3 کون بچے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب صحابی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان اور حضرت علی کے بیچ میں تھے، انہوں نے بھی اپنے بیچ میں سے اپنے آپ کو نکال دیا، کہنے لگے حضرات آپ دونوں میں سے کوئی بنے، میں بھی نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان اور حضرت علی بچے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، دونوں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان ایسے داماد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی، تو اللہ کے نبی نے دوسرے بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا، اور فرمایا کہ میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو اس انتقال ہو گیا دوسرے بیٹی کا بھی، تو میں عثمان سے اس کا نکاح کراتا۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ حضرت علی کی نکاح میں بھی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کی بھی بڑی شان۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، کتنی ہو گئی ہے؟ حضرت علی کی عمر اس وقت 45 ایئرس تھی، 45 سال تھی، تو اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان سینئر ہیں۔ اب حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے الگ کیا اور حضرت علی کو الگ کیا، اور حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان تم کیا چاہتے ہو، خلیفہ کون بنے؟ تو حضرت عثمان نے فوراً کہا میں چاہتا ہوں کہ علی خلیفہ بنے۔ اچھی بات ہے، کوئی خلافت لینے کو ہی تیار نہیں ہے، اور خلافت کون سی ہے؟ سیریا سے لے کر اس زمانے کے انڈیا تک اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن کوئی بننے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کو سائڈ میں لیے، حضرت علی تم کیا چاہتے ہو، تم خلیفہ بنو گے؟ بولے میری تو رائے ہے کہ عثمان کو بنایا جائے۔ یہ دوستو اخلاص ہوتا ہے، اخلاص۔ آج سب آدمی بننا چاہتے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ دونوں جو ہے بننے کے چکر میں نہیں ہیں بلکہ بنانے کے چکر میں دوسرے کو۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو اس وقت فیصل بنے تھے، انہوں نے مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ سے رابطہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے آگے کی بات بیان کی جائے گی۔ ابھی تک اتنا سمجھے کہ ابھی تک کوئی خلیفہ نہیں بنا ہے تیسرا۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم سمجھیں کہ کس طرح سے خلافت کی ذمہ داری تیسرے خلیفہ کو ملی ہے۔ بہرحال یہ 2-3 اعلان تھے۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو اہل غزہ کے لیے، فلسطین والوں کے لیے چندہ جمع کیا گیا تھا، ماشاءاللہ وہاں سے ویڈیوز بھی آئے، پہنچ گیا کلوا والوں کی طرف سے جو جانا تھا، اور بھی 2-3 جگہوں پر وہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے اس جمعہ کو بھی اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، دل کھول کے تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محلے کے کچھ نوجوانوں نے بچوں کے اندر شوق پیدا ہو نماز کا، اس لیے 40 دن کا ایک کمپٹیشن رکھا گیا ہے کہ 9 سال سے لے کے 13 سال تک جو بچے ہوں گے وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، وہ حساب سے ان کو پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اس میں انعامات بھی انشاءاللہ بڑے دیے جائیں گے۔ تو اپنے گھروں سے جو اس عمر کے بچے ہیں ان کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر باہر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے 2-3 جن رجسٹریشن کے لیے، 20 تاریخ سے پہلے رجسٹر کرنا ہے، تو اپنے بچوں کو انشاءاللہ اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔